لیکن ہر کوئی اس کیمپ کے اندر نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسی قسم کے کیمپس اور بھی لگائے جاتے. سیلاب سے متاثرین کی ضروریات ایک جیسی ہیں, ان کی مصیبت بھی سانجی ہے. کیمپوں کے بھر جانے سے لوگوں کے گھروں کے مسائل حل نہیں ہو گئے, بلکہ وہ لوگ جو ان کیمپس میں آنا نہیں چاہتے مگر دور سے خواہش یقیناً رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سہولیات مہیا ہوں, یقیناً اس قسم کے کیمپس کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی کہ ہماری طرف حکومت وقت نے رخ نہیں کیا اور ہمارے سروں پر ایسی چھتیں کیوں نہیں بنائی گئیں. آرمی کا کام ریسکیو کا ہے. کہیں کہیں پر اگر کیمپس اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اصل کام کرنے کا انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں کا ہے. لوگوں نے ووٹ آرمی کو نہیں دیے, نہ ہی لوگوں کے نمائندگان جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں. لہٰذا لوگوں کی توقع حکومت وقت اور انتظامیہ سے کہیں زیادہ ہے. آرمی کا کیمپ تو اس وقت بڑھے گا جب آرمی کی پالیسی کا باقاعدہ اجرا ہوگا. اس قسم کے کیمپس کی ضرورت بہرحال اس وقت تک ہر طرف موجود رہے گی جب تک یہ فیصلے ہونے کو ہیں. کیا آرمی کو ایسے تمام کیمپ لگانے چاہیے؟ اگر آرمی نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر سول انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں کا کیا کام ہے؟ وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ انہوں نے بھی تو متاثرین کے لیے کام کرنا ہے یا نہیں؟ اور ویسے بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام ایڈ جو باہر کی دنیا سے آ رہی ہے یا اندرون ملک اکٹھی ہو رہی ہے, وہ ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. اگر معاملہ یہی ہے تو پھر ان لوگوں کا والی وارث کون ہے؟ آرمی کے کیمپ میں فی الحال جگہ نہیں ہے, ان لوگوں کی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی. آئیے ذرا ان میں سے چند ایک سے دوبارہ بات کرتے ہیں. اچھا, میں آپ سے پوچھ رہا تھا, پہلے مجھے یہ بتائیں نا, آپ کے علاوہ, رام چند کے علاوہ, آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو امداد کیوں نہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں, آپ کو امداد کیوں نہیں ملی ابھی تک, کس وجہ سے نہیں ملی؟ ضرورت بھی ہے آپ کی. خبر ہے, ہم تو ان پڑھے ماڑو ہے, ان پڑھے ماڑو ہے, ہمارے سے کوئی پتہ نہیں لگ سکتا. لیکن ملا کچھ نہیں ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. تم ہمارے پر دیکھ لو, جب کوئی شے ہوئے نا تو ہم تمہارا ہر چیز ہے. یہ ہمارے پر ٹوکن دے کے گیا تھا تو یہ پڑا. جی, کس نے ٹوکن دیا تھا آپ کو؟ وہ جس پر ہمارا بولا تھا نا, گاڑی آئی تھی, وہ آئے تھے ادھر, اس نے بولتا ہے ہم آپ کا کارڈ لکھتے ہیں. کتنے دن پہلے آئے تھے؟ یہ 10-12 دن ہو گئے. ہاں, پھر رب کے آسرے بیٹھے ہوں, دوسرا ساڈا کوئی نہیں وصولا. بچے ہیں سارا دن, سارا شہر ڈھونڈ کے قلعہ آٹے کا لے کے آنا, وہ پکا کے بچا نکھا رہا. نہیں تو وہ اب پیچھے جو کیمپ بنا ہوا جو نظر بھی آ رہا ہوگا, تو آپ لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ادھر گیا تھا نا, ڈنڈا مارتے ہمیں گیا تھے, ڈنڈا مارا کہ چلو ہٹو پیچھے. وہاں پہ تو لوگ رہ رہے ہیں نا. وہ ہماری جو کیمپ پوری ہو گئی, ابھی جاؤ تم واپس. جگہ نہیں ہے ادھر, جگہ نہیں ہے, واپس جاؤ. پھر زور سادہ نہیں ہے. اچھا, اگر یہاں پر امداد لائی جائے تو کیا آپ کسی تھوڑے سے منظم طریقے سے سر یہاں آپ کوئی منظم طریقہ بنا سکتے ہیں کہ اگر امداد لائی جائے, چھینا جھپٹی یہاں پہ نہ ہو, ایسا کوئی منظم طریقہ؟ سر یہاں آپ امداد لے آؤ گے نا تو پہلے آرمی ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک, اس کو لائن میں کھڑا کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ سامان دیا جائے گا. ورنہ اگر آرمی جو نہیں آئیں گی تو یہ لوگ آپس میں بس چپٹ جائے, لڑائی جائے. ایک بولتا میرے کو ملے, دوسرا بولتا میرے کو ملے, کوئی غریب بیچارہ بیچ میں آ جاتا ہے, وہیں گر جاتا ہے. شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ یہ سر شناختی کارڈ سارے کے پاس, سب کے پاس ہے. ہاں سارے شناختی کارڈ ہے. ہاں سارے. کدھر ہے؟ زنانے کا بھی شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زنانے کا بھی ہے. میں نے کہا کہ یہ شناختی کارڈ ہے تمہارا. نہ یہ نہیں.
ये सब नहीं है सन्यासी का है।